اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 81 تا 91 میں تمام انبیاء سے لیے گئے عہد کا ذکر، جب انہوں نے آخری نبی پر ایمان لانے کا عہد کیا تھا۔ اس عہد کو بالآخر بنی اسرائیل کے انبیاء اور تمام اہل کتاب کے لیے لازم قرار دیا گیا، اور اسے توڑنے پر انہیں تنبیہ کی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اہل کتاب کو تنبیہ کہ جو لوگ آخری نبی کو پہچاننے کے بعد بھی اس کی تکذیب کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس دوسرا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس موجود ہو، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً ان کی مدد کرو گے۔ قال اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ سب انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ بن جاؤ اور میں بھی اس اقرار پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ پھر جو کوئی یہ پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اس عہد میں ہر نبی کے ساتھ اس کی امت بھی شامل ہے، اور اسی طرح ہر نبی یہ پیشن گوئی کر کے جاتا تھا کہ میرے بعد ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی، سو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی فرما برداری اختیار کی ہے، اور آخر ایک دن سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، ہم سب پر ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہش مند ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ہاں، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسا شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے فدیہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔